ایک اور اہم اصول جو ہے وہ یہ کہ تعویل نہ کریں. تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے معنی کو چینج کر دیں. اب مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا منظر ذکر کیا جو میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، جو کہ عیسائیوں سے ہونی ہے. جب جنگ ختم ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجاہدین ہیں وہ قسطنطنیہ کے اندر یعنی استنبول کے اندر موجود ہوں گے، اور وہاں وہ اپنی تلواروں کو وہاں زیتون کے درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے، اور اس حال میں وہ بیٹھے ہوں گے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران ایک آواز آئے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا. یہ لوگ فوراً اٹھیں گے اور فوراً شام کی طرف پلٹیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمان سنانے سے پہلے میں ایک بات کروں. اب یہ تلواروں کا ذکر آیا. اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تلواریں ہیں، اب تلواروں کا تو دور گزر گیا، اب تو جو ہے وہ ہمارے پاس جدید جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے، گنز ہیں، توپ ہے، جہاز ہیں، بہت عجیب و غریب اسلحہ آ گئے. تو یہ تو تلواروں کا دور تو گزر گیا، اب یہ تلواریں کہاں سے آ گئی؟ یہ تلواریں نہیں ہوں گی، یہ کوئی اور چیز ہے. اب یہ اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا، اب اس کی تعویل کرنے کا نقصان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شام کی طرف جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ انی لاعرف اسماءهم واسماء آبائهم واسماء خیولهم والوان خیولهم. فرمایا کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کے ناموں کو جو گھڑ سوار ہوں گے، ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے ناموں کو جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر سوار ہوں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو جانتا ہوں کہ وہ گھوڑے کس رنگ کے ہوں گے. اور فرمایا کہ اس دن پوری زمین کے اوپر سب سے زیادہ بہترین گھوڑ سوار یہ لوگ ہوں گے. گھوڑوں کا رنگ، گھوڑوں کی رفتار، گھوڑوں کا جو ایک اس کی نسل وہ ذکر ہوگی. اب آپ اسی کیا تعویل کریں گے؟ تو لہذا تعویل کی گنجائش نہیں. اسی طرح دجال کا گدھا ذکر ہوا. اب دجال کا گدھا جو ہے وہ آج کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ ایک بڑا کوئی جیٹ طیارہ ہوگا جس کے ساتھ وہ پوری زمین پر گھومے گا. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو اللہ رب العالمین قادر ہے اس بات پر کہ اس پورے منظر نامے کو تبدیل کر دے. وہ کیسے تبدیل ہوگا؟ اس کی کچھ شواہد اور کچھ نشانیاں موجود ہیں جو کہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو بات علامات قیامت کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے احادیث میں ذکر ہوئی ہے اس کو ویسے ہی ہم نے ماننا ہے، اس میں کوئی تعویل ہم نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے.